دوستو آج کی یہ کہانی جو آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اس کہانی کے راوی ایک بزرگ زاہد عباسی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال کے لگ بھگ ہے۔ موصوف پیشہ کے لحاظ سے مستری ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیتا ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے۔ بقول ان کے یہ 1945 کے اوائل کی بات ہے کہ ہم چند مزدور مستری موجودہ بھارت کے شہر بنارس کے علاقہ مردہ گھاٹ کی 4 دیواری کی تعمیر کر رہے تھے۔ دراصل مردہ گھاٹ کے ارد گرد 4 دیواری اس وقت کے میونسپل چیف انجینئر مسٹر راؤ کے حکم کے تحت کی جا رہی تھی۔ یہ گورا افسر چاہتا تھا کہ بنارس کے بڑے قبرستانوں اور ہندوؤں کے مردہ گھاٹ کی باقاعدہ حدود ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں یا جھگڑا نہ کریں۔ مسٹر راؤ نے پہلے مرحلے میں بڑے مردہ گھاٹ اور حکمیہ قبرستان کے لیے ایک بڑا بجٹ مختص کیا تھا، لیکن زیادہ بجٹ مردہ گھاٹ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ بقول زاہد عباسی کے ہم مزدوروں مستریوں نے بڑی مضبوط ایک 4 دیواری مردہ گھاٹ کے ارد گرد بنا دی تھی، جو کہ 5 روز میں مکمل ہوئی تھی، لیکن چھٹے روز یہ دیوار مکمل طور پر بنیادوں سے زمین بوس ہو کر گر گئی تھی۔ یہ ہمارے ٹھیکیدار چندن لال کے لیے بہت حیرت اور پریشانی کا باعث تھی۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قبرستان واقعہ حکمیہ قبرستان کی 4 دیواری بھی بنا دی گئی تھی، اور اس میں ہلکا میٹیریل ایک ردے کی اینٹ استعمال کی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ قائم تھی، لیکن مردہ گھاٹ کے مضبوط 2 ردے والی اعلیٰ میٹیریل سے بننے والی دیوار کیسے گر گئی؟ اس پر مسٹر راؤ چیف انجینئر بنارس میونسپل کمیٹی نے فوری طور پر چندن لال ٹھیکیدار کو اپنے دفتر بلا کر اس کی ٹھیک ٹھاک تذلیل والی کلاس لی۔ یہی نہیں، اس نے پولیس کو لیٹر لکھا کہ اس کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ ٹھیکیدار چندن لال نے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سر میں نے تو اس مردہ گھاٹ کی 4 دیواری کی تعمیر کے لیے اعلیٰ میٹیریل 2 ردے کی مضبوط دیوار بنائی ہے، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دیوار کیسے گر گئی۔ چندن لال نے گیتا پر ہاتھ رکھ کر سوگند کھائی کہ اس نے اسی ٹھیکہ میں رتی برابر بھی بے ایمانی نہیں کی۔ بہرحال مسٹر راؤ نے اسے سختی سے کہا کہ اس دیوار کو تم دوبارہ اپنی جیب سے تعمیر کرو، ورنہ میں تمہیں سرکاری ٹھیکیداری فہرست سے خارج کر دوں گا۔ یہی نہیں، میں تمہیں فراڈ بے ایمانی کے جرائم میں ملوث کر کے پولیس کے حوالے بھی کروں گا۔ اس زمانے میں کسی سرکاری ٹھیکیداری میں فراڈ بے ایمانی کی کم سے کم سزا 4 سال بما بھاری جرمانہ ہوا کرتا تھا، اور اس قسم کے کیسوں کے فیصلے جلدی ہو جاتے تھے۔ چندن لال ٹھیکیدار گورے چیف افسر مسٹر راؤ کے سامنے رونے پیٹنے لگا۔ اس نے مسٹر راؤ سے وعدہ کیا کہ وہ دیوار اگلے 4 روز میں نئے سرے سے بنوا دے گا۔ چندن لال ٹھیکیدار نے اپنے پلے سے اس زمانہ میں 1200 روپے اس مردہ گھاٹ کی دیوار بنانے پر خرچ کیے، جبکہ ہم مزدوروں مستریوں نے دن رات کر کے بڑی احتیاط سے اس مردہ گھاٹ کے ارد گرد 4 دیواری بنائی، جو کہ 5 روز میں مکمل ہوئی۔ جب دیوار مکمل ہوئی تو اگلی صبح چندن لال ٹھیکیدار نے اسے مسٹر راؤ کو دکھلانی تھی۔ وہ اپنے طور بہت خوش تھا کہ اس کی کارکردگی کو دیکھ کر مسٹر راؤ بہت خوش ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اس کی خوش اطمینانی اس وقت رائگاں ہو گئی جب اسے علل صبح یہ اطلاع دی گئی کہ مردہ گھاٹ میں نئے سرے سے بنائی جانے والی دیوار پھر سے زمین بوس ہو گئی ہے۔ چندن لال یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا۔ وہ یکدم دھڑام سے زمین پر آ گرا اور غالباً ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ حالانکہ چندن لال ایک تجربہ کار اور پرانا ماہر تعمیر ٹھیکیدار مستری تھا، اس کا یہ پیشہ آبائی تھا۔ چیف انجینئر مسٹر راؤ نے فوری طور پر اس مردہ گھاٹ میں گری دیوار کا معائنہ کیا۔ اس کے ساتھ شہر کے چند ماہر تعمیرات بھی تھے، جن میں ماہولی رام بھی شامل تھا۔ یہ ایک مہنگا ٹھیکیدار تھا۔ اسے مسٹر راؤ نے خصوصی طور پر مردہ گھاٹ کی دوبارہ گرنے والی دیوار کا اصل سبب سمجھنے کے لیے بلوایا تھا۔ ماہولی رام نے مردہ گھاٹ کا تفصیلی طور پر کافی دیر تک معائنہ کیا تھا۔ اس نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے علم کے مطابق چندن لال نے اس مردہ گھاٹ کی 4 دیواری معیاری اور اچھے ماہرانہ انداز سے بنائی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بالآخر یہ دیوار گری کیسے۔ مسٹر راؤ نے اس سے پوچھا کہ اب کس طرح تیسری بار یہ دیوار بنائی جائے۔ ماہولی رام نے اسے کہا کہ اسے فرانسیسی طرز تعمیر کے طریقے سے تعمیر کرنی چاہیے۔ مسٹر راؤ نے چونکتے ہوئے پرتجسس لہجے میں اس سے پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟
اس نے جواباً کہا کہ اس قسم کی تعمیر انتہائی مہنگی اور قابل یقین حد تک مضبوط رہتی ہے۔ کتنی مہنگی اور اس کی تعمیر میں کیا میٹیریل استعمال ہوگا؟ گورے کی اس بات کا جواب اس نے یہ دیا کہ فرانسیسی انداز کی اس تعمیر کو فار ایور ہمیشہ کے لیے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ سیمنٹ، ماش کی دال سے ملا مسالہ شامل ہونے کے علاوہ اس میں عام سریا لوہا گارڈر نہیں بلکہ ٹار استعمال ہوتا ہے۔ ٹار نامی لوہا ریل کی پٹریوں، جنگی ٹینکوں اور توپوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت کچھ قیمتی میٹیریل بھی اس نے بتایا۔ مسٹر راؤ نے اسے کہا کہ مسٹر ماہولی رام، تم اس کام کی نگرانی کرو، مجھ سے جتنا روپیہ لینا چاہتے ہو اس کا فنڈ لے لو۔ ماہولی رام نے بھی جواباً کہا، سر آپ 1200 روپیہ دیں گے، اس میں میٹیریل مزدوری سب شامل ہوگی۔ مسٹر راؤ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 1300 روپے دوں گا، لیکن یہ کام تم نے اپنی نگرانی میں کروانا ہے۔ ماہولی رام کو اس نے ایک ہفتہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مردہ گھاٹ کی 4 دیواری تم نے بڑی محنت سے بنانی ہے اور مجھے فلاں دن اپنی کارکردگی دکھلانی ہے۔ الغرض 7 روز تک اس دیوار پر اعلیٰ قیمتی میٹیریل سے کام جاری رہا۔ مثال یہ ہے کہ جہاں مزدور مستری کو 1 روپیہ مزدوری ملتی تھی، انہیں 2 روپے دیے گئے۔ ماہولی رام نے اس دیوار پر بڑے چھانٹ کے مزدور مستری لگائے، بلکہ خود بھی کام کیا۔ بقول راوی کے اس وقت اس دیوار پر اس کے ٹوٹل 8600 روپے خرچ آئے۔ اللہ اللہ کر کے جب یہ مشکل دیوار تیار ہوئی تو ماہولی لال نے اس پر بھینسوں سے ٹکریں لگوائیں، گاڑی سے اسے کھینچا۔ وہ دراصل اس کی مضبوطی جانچنا چاہتا تھا۔ وہ بالآخر مطمئن ہو گیا۔ جس دن اس نے دیوار کا معائنہ چیف انجینئر مسٹر راؤ کو کروانا تھا، اس سے 1 دن پہلے شام کے وقت وہاں کے چند بزرگ ہندو اس کے پاس آئے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اسے کہا، اس مردہ گھاٹ کی تعمیر شدہ دیواریں 2 دفعہ گری ہیں، لیکن اس سے پہلے تقریباً 35 سال پہلے اس مردہ گھاٹ میں تعمیر ہونے والی ایک دیوار گر گئی تھی۔ یہ دیوار ہم لوگوں نے تعمیر کروائی تھی۔ ماہولی لال نے اسے کہا کہ میں نے یہ دیوار فرانسیسی طرز تعمیر یعنی فار ایور کے فارمولے کے تحت مہنگے اعلیٰ میٹیریل سے بنوائی ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد اس کو گھوڑوں، آٹو گاڑی کے انجن سے بھی کھنچوایا ہے۔ یہ جوں کی تو مضبوط کھڑی رہی کیونکہ اس کے درمیان میں ٹار لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے بڑے اطمینان اور خوشی کے انداز میں یہ گفتگو کی تھی۔ اس دوران وہاں کے ایک ہندو پنڈت قسم کے ضعیف بوڑھے نے اسے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ بابا مہتا کمار کی بھٹکتی روح کی وجہ سے ہے۔ کون؟ ماہولی رام نے اس حیرت انگیز انداز میں پوچھا۔ اس بزرگ پنڈت نے کہا، صاحب جی میری بات غور اور کان کھول کر سنو۔ مہتا کمار کوئی معمولی بابا نہ تھا، وہ بہت اہم اور غیر معمولی شخص تھا۔ اس بوڑھے نے بتلایا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ بابا مہتا کمار ایک گم ذہن سائیں قسم کا انسان تھا، اور یہ ہر دھری بار ہندوؤں کا جو مقدس شہر ہے وہاں سے آیا تھا، اور یہ اس مردہ گھاٹ کے آخری تھڑے پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی مقامی ہندو اور کچھ مسلمان بہت تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہی لوگ اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی دے دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ منہ سے کچھ زیادہ باتیں نہ کرتا تھا، صرف ہوں ہاں کیا کرتا تھا۔ اس کے مقلد یعنی ماننے والے اس سے اپنے کاموں کی تکمیل یا ناکامی کے بارے میں پوچھتے تو وہ ہاں یا نہ کرتا۔ اس کی 1-2 باتیں صحیح ہو گئی تو اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سخت سردی یا کڑکتی دھوپ میں بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل سادھوؤں کی طرح تھا، بڑے بڑے تیل سے محروم خشک لمبے بال، بدبودار کپڑے اور بڑے بڑے میل سے اٹے ناخن۔ کچھ لوگ اسے دماغی کمزور پاگل کہتے تھے۔ اس کے خلاف ایک مقامی طبقہ تھا، وہ اسے مختلف انداز سے تنگ کیا کرتا تھا۔ کبھی اس کے مخالف اس پر گندگی، کبھی پانی پھینکتے اور کبھی اسے بھوت بنا کر ڈراتے تھے، لیکن مہتا کمار ان کے ان ظلموں کا کوئی رد عمل نہ دیا کرتا تھا۔ سنا ہے کہ ایک دن اسے اسی مردہ گھاٹ میں کسی نامعلوم گروہ نے شدید تشدد کر کے مار دیا تھا۔ اس کی لاش اسی مردہ گھاٹ میں ملی تھی۔ اس کے بہت عرصہ بعد یہاں کے چند سرکردہ مقامی ہندوؤں نے اسی مردہ گھاٹ کی 4 دیواری تعمیر کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ 4 دیواری گر گئی تھی۔
बुजुर्गों, ये सब घड़ी घड़ाई खुद साख्ता बनाई हुई कहानियां हैं। मैं इन दकियानूसी बेकार की बातों पर कतई भी यकीन नहीं करता। माहौली लाल ठेकेदार ने उस बूढ़े पंडित की बात को रद्द करते हुए कहा। बहरहाल दूसरे रोज मौसम साफ और खिला खिला रोशन था। माहौली लाल ने मुर्दा घाट के अंदर नई तामीर शुदा दीवार के मुआयना की तकरीब के लिए बहुत खसूसी इंतजाम किया था। उसने मिस्टर राव और उसकी टीम की चापलूसी के लिए उस वक्त के लिहाज से आला चाय, बिस्किट, केक, मेवाजात का बंदोबस्त भी किया था, जबकि हम मजदूरों मिस्त्रियों के लिए दोपहर का खाना और इजाफी नकदी का भी ऐलान किया गया था। बहरहाल मिस्टर राव और उसके साथ चंद गोरे अफसर आए। मिस्टर राव ने उसकी तामीर शुदा दीवार का काफ़ी देर तक मुआयना किया और उसे शाबाशी देने के बाद अभी उसने तारीफी तकरीर शुरू ही की थी कि इतने में देखते ही देखते इंतहाई पुरइसरार अंदाज में सामने वाली दीवार का एक हिस्सा धड़ाम से गिरा। ये क्या हुआ? माहौली लाल हड़बड़ा कर चिल्लाया। इस दौरान जनूबी तर्ज की दीवार गिरी। मुर्दा घाट में अच्छी खासी अफरा तफरी, बेचैनी, खौफ की कैफियत तारी हो गई थी। इसी नागुफ्तापुर इसरार वाक़या में माहौली लाल के सर में न जाने कहां से एक ईंट आई और उसके सर से बुरी तरह टकराई। फिर क्या होना था? गोरा राव और उसके साथ आए ऑफिसर्स वहां से अपनी दुम दबाकर भागे, जबकि जख्मी माहौली लाल को शहर बनारस के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां वो 5 रोज तक रहा। जिंदगी और मौत के दरमियान झूलता रहा, मगर वो बच ना सका और छठे रोज सुबह के वक्त मर गया। उसके बाद मिस्टर राव ने अपनी रिटायरमेंट ले ली, वापस इंग्लैंड चला गया। सुना है कि वो बाद में पागल होकर मरा था। नीज मुर्दा घाट के बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि यहाँ वाकई बाबा मेहता कुमार की रूह भटकती है और वो किसी सूरत में इस मुर्दा घाट की 4 दीवारी की तामीर को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। दोस्तों, जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह की अगर मज़ीद कहानियाँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।